الف لام چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے جمعہ کے روز 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے سبق آموز سچی کہانیاں اس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں. اب جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم مختلف سبق آموز سچی کہانیوں سے اپنے لیے کچھ درس سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے کے لوگوں کے واقعات، ان کی حکایات، ان کے معاملات جن میں ہمارے لیے درس اور ہمارے لیے سبق ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں، کیونکہ یہ ہمارا سلسلہ بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی سب کے لیے اس میں درس ہوتا ہے. یہ صرف بچوں کے لیے یہ سلسلہ نہیں ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، اور صرف بڑوں کے لیے نہیں بچوں کے لیے بھی. اس میں سب کے لیے مدنی پھول ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ہم کچھ ایسے انداز میں جو وہ نصیحت کی باتیں کرنے کی کوشش کریں جس سے مجھے بھی سیکھنے کو ملے، مدنی منوں کو بھی سیکھنے کو ملے، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی. تو آج آپ کو ایک مصر کے بادشاہ کے متعلق سچی کہانی سنانی ہے. حضرت سیدنا محمد بن علی مرادانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بادشاہ مصر احمد بن طولون کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ ایک شخص اس کی قبر کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. پھر ایسا ہوا کہ اس شخص نے یکدم اس مصر کے بادشاہ احمد بن طولون کی قبر پر آنا چھوڑ دیا. کافی عرصہ بعد میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا تو وہی شخص نہیں جو احمد بن طولون کی قبر کے پاس قرآن پاک پڑھا کرتا تھا؟ تو وہ کہنے لگا، آپ نے بجا فرمایا، میں ہی احمد بن طولون کی قبر کے پاس قرآن پڑھا کرتا تھا، کیونکہ وہ ہمارا حاکم تھا اور عدل و انصاف کے معاملے میں مشہور تھا. لہذا میں نے اس بات کو پسند کیا کہ اس کے لیے ایصال ثواب کروں. ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر، کوئی نیک کام کر کے، کچھ صدقہ خیرات کر کے، کوئی بھی اچھا نیکی کا کام کر کے
تو یہ کسی کو تحفہ بھیج دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دینا کہ یا اللہ عز و جل، جو میں نے یہ پڑھا ہے یا جو نیک عمل کیا ہے، اس کا ثواب میرے فلاں مسلمان بھائی کو بھی پہنچا یا فلاں فلاں کو بھی پہنچا. تو یوں ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس لیے احمد بن طولون کی قبر کے پاس قرآن پڑھا کرتا تھا کہ یہ ہمارا بادشاہ تھا، نیک تھا، عدل و انصاف میں مشہور تھا، تو میں قرآن پاک کی تلاوت اس کی قبر کے پاس آ کے کرتا تھا. تو پھر اس شخص نے قبر کے پاس آنا چھوڑ کیوں دیا؟ ہاں، یہی سوال حضرت محمد بن علی مرادانی نے بھی پوچھا کہ پہلے تو تم اس کی قبر کے پاس آتے تھے، اب تم نے قبر کے پاس آنا چھوڑ کیوں دیا؟ تو پھر وہ شخص کہنے لگا کہ ایک رات میں نے خواب میں احمد بن طولون کو دیکھا کہ اس نے مجھ سے کہا تم میری قبر پر قرآن کی تلاوت نہ کیا کرو. میں نے کہا آپ مجھے تلاوت قرآن سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا جب بھی تم قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کرتے ہو تو مجھے سر پر زوردار ضرب لگائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کیا تم نے دنیا میں یہ آیت نہ سنی تھی؟ لہذا اس خواب کے بعد میں نے احمد بن طولون کی قبر پر آنا چھوڑ دیا. تو یہ ایک ظالم اور گناہگار بادشاہ کے ظلم اور گناہوں اور نافرمانیوں کا جب وہ اس کا ایک دنیا میں اس کی قبر کے اندر کا عذاب ظاہر کیا گیا. تو قبر کے عذاب بعض اوقات اس لیے بھی دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. الف لام چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی